بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یزید کی موت کیسے ہوئی تھی؟ کربلا کے واقعے کے بعد یزید ابن معاویہ کا انجام کیا ہوا تھا؟ آج کا ہر انسان جس نے بھی کربلا کا واقعہ سنا ہے اسے یہ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے والا یزید ابن معاویہ ہی تھا، جس نے عبید اللہ ابن زیاد کو اسی کام پر مقرر کیا تھا، اور عبید اللہ ابن زیاد نے یزید کے کہنے پر امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فرمان جاری کیا تھا۔ لیکن آج تک جس نے بھی یزید کا نام سنا ہے ان کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ یزید کی موت کیسے ہوئی تھی اور یزید کا انجام کیا ہوا تھا۔ تو اسی سوال کا جواب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یزید کی موت کیسے، کب اور کہاں پر ہوئی تھی۔ ناظرین، یزید جس نے نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کو قتل کروا دیا، وہ سوچتا تھا کہ اس ظلم سے عرب کے سارے لوگ اس کی بیعت کریں گے، اس کے سامنے جھکیں گے، کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کے بعد میرے سامنے سر اٹھانے کی جرات نہیں کرے گا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں قید ہو کر کوفہ اور شام کی گلیوں سے گزریں تو ان کے خطبے سنتے سنتے لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگے۔ وہ یزید کے دربار میں جو خطبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے دیا، وہ سننے کے بعد لوگوں کو حقیقت کا پتہ چلا اور یزید کے خلاف بغاوتیں اٹھنا شروع ہو گئیں۔ جب لوگوں کو حقیقت کا پتہ چلا تو وہ سمجھ گئے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا اسے بادشاہ کہنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد مدینے والوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور پھر یزید نے مدینے پر حملہ کیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یزید کی فوج 3 دن تک مسجد نبوی میں اپنے گھوڑوں کے ساتھ رہی اور مکے سے بھی بغاوت ابھرنے لگی۔ پھر یزید نے خانہ کعبے پر بھی حملہ کروا دیا اور خانہ کعبے کو نعوذ باللہ آگ لگا دی۔ اس واقعے کے بعد ہر کوئی یزید پر لعن طعن کرتا رہا، لیکن یزید جسے بھی اپنے خلاف دیکھتا اس کا سر قلم کروا دیتا۔ ان سب سنگین گناہوں کی سزا تو یزید کو آخرت میں ملے گی، لیکن اس دنیا میں بھی یزید کو عبرتناک سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا اور اسے رسوائی اور تکلیف کے سوا کچھ نہ ملا۔ کربلا کے واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد یزید ایک انتہائی تکلیف دہ مرض میں مبتلا ہو گیا۔ یزید کو ایک قسم کی ایسی بیماری ہوئی جس سے وہ سارا دن ساری رات جیسے مچھلی پانی کے بنا تڑپتی ہے ویسے ہی تڑپتا رہتا تھا۔ اس کے پیٹ میں شدید درد رہتا اور اسے بہت زیادہ پیاس لگتی تھی۔ وہ جتنا بھی پانی پیتا اس کی پیاس نہیں مٹتی تھی، اور جب وہ پیاس کی شدت سے پانی پیتا تو وہ پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا۔ وہاں بڑے بڑے حکیم پریشان ہو گئے کہ یہ کس قسم کی بیماری ہے، اور یزید کو کہتے تھے کہ تمہارا پیٹ اندر سے خالی ہو رہا ہے، جل رہا ہے۔ یزید کے درد اور تکلیف کی انتہا نہیں ہوتی تھی۔ وہ سارا دن ساری رات درد اور تکلیف سے چلاتا رہتا تھا۔ اس کی یہ تکلیف دیکھ کر بڑے بڑے حکیم اس کا علاج کرنے سے قاصر تھے۔ یزید کی اس تکلیف کو دیکھ کر لوگ سمجھ گئے اور کہتے تھے کہ یہ عذاب حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ یزید کے درد کو کم کرنے کے لیے حکیم اسے مختلف قسم کے شراب پلاتے تھے تاکہ یہ زیادہ تر نشے میں رہے اور اسے درد اور تکلیف محسوس نہ ہو، اور حکیم اسے شکار کرنے کو بھی کہتے تھے تاکہ اس کا زیادہ تر وقت تفریح میں گزرے۔ ایک مرتبہ یزید اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار پر گیا۔ شکار کرنے کے دوران ان سب کی نظر ایک ہرن پر پڑی اور یہ سب اس ہرن کے پیچھے لگ گئے تو اچانک دوسرے ہرن پر یزید کی نظر پڑ گئی اور یزید نے اپنے گھوڑے کو اس کی طرف بھگایا۔ ہرن کا پیچھا کرتے کرتے یزید اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور ایک سنسان جگہ پر پہنچ گیا، اور وہ ہرن بھی اچانک غائب ہو گیا۔ یزید کو وہاں بھی پیاس کی شدید شدت ہوئی اور وہ پیاس سے تڑپنے لگا۔ اس وقت یزید نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں مشک ہے۔ یزید نے گھوڑے کو اس کی طرف کیا اور اس کے پاس پہنچا۔ یزید نے اسے کہا کہ مجھے بہت پیاس لگی ہے، تھوڑا پانی پلا دو۔ اس شخص نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں یزید ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص رونے لگا اور کہا لعنت ہو تم پر، تم ہی وہ یزید ہو جس نے نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام کو قتل کروایا۔ یہ کہہ کر اس شخص نے ایک ایسی ہولناک چیخ کی جسے سن کر یزید کا گھوڑا خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگنے لگا۔ یزید کا پاؤں اس گھوڑے کے رکاب میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ گھوڑا یزید کو پورے ریگستان میں گھسیٹتا ہوا جنگل میں پہنچا دیا اور وہاں بھی اس ملون کو گھسیٹتا رہا۔ یزید کی وہیں پر موت ہو گئی
اور وہ گھوڑا یزید کی لاش کو زمین سے رگڑتا ہوا پتھروں میں مارتا جا رہا تھا، جس سے یزید کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے جگہ جگہ پھیلتے چلے گئے، اور صرف اس کا پاؤں جو کہ گھوڑے کی رکاب میں پھنسا ہوا تھا وہ اس کے ساتھیوں تک پہنچا دیا، جسے یزید کے ساتھیوں نے دفنا دیا تھا۔ اسی طرح دردناک عذابوں اور بیماریوں کی تکلیفوں سے گزر کے یزید کا یہ عبرتناک انجام ہوا کہ اس کی لاش کسی کو بھی نہ ملی۔ یزید کی موت کے بارے میں بہت سی روایتیں ملتی ہیں، جن میں سے ایک روایت ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائی۔ اگر یزید کی لاش مل چکی تھی تو وہ آج بھی اسی قبر میں ہوگی جس کا نشان آج بھی موجود ہے، یا شاید اگر یہ روایت صحیح ہے تو اس قبر میں یزید کے جسم کے بجائے صرف یزید کا وہ پاؤں دفن ہے جو کہ اس کے ساتھیوں کو اس گھوڑے کی رکاب سے ملا تھا۔ اسی طرح یزید کی موت، یزید کے دفن کے بارے میں اور پھر اس کی قبر کو کھودنے کے بعد کیا منظر قبر سے نظر آئے، اس پر بہت سی باتیں کتابوں میں لکھی ہیں۔ ان کی تفصیل انشاءاللہ ہم کسی اور ویڈیو میں بیان کریں گے۔ تب تک دیجیے اجازت۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر دیں، اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔